السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے سورۃ الاحزاب کا ابتدائی تعارف، اس کے مضامین، رکوعات، آیات کی تعداد اور اس سے متعلقہ دوسری باتوں کا ذکر کر لیا ہے۔ مختصراً واقعہ غزوہ احزاب بھی آ چکا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں درسی کتاب کی طرف۔ کتاب سے ہم سورۃ الاحزاب کے آیات کے ترجمے کو حل کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا یہ حرف ندا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں۔ اتقی کا معنی آپ ڈریں، یہ تقوی سے ماخوذ ہے۔ تقوی کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اتقی کا معنی ڈرنا ہے۔ لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، واو کا معنی اور، لا تطع نہ اطاعت کریں، نہ کہنا مانیں، الکافرین کافروں کا، والمنافقین واو کا معنی اور، منافقین معنی منافقوں کا، اور آپ نہ کہنا مانیں کافروں اور منافقوں کا، اور آپ نہ اطاعت کریں کافروں اور منافقوں کی۔ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے۔ تو پورا ترجمہ بن جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ان کا معنی بے شک، لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، کانا معنی ہے، علیمن جاننے والی، حکیمن حکمت والی، یعنی بے شک اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے۔ یا ترجمہ یوں کر لیں کہ بے شک اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، واو کا معنی اور، اتبع معنی آپ اتباع کریں، ما سے مراد احکامات ہیں، یوحا جو وحی کیے جاتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور آپ اتباع کریں ان احکامات کی جو وحی کیے جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان کا معنی بے شک، لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، کانا کا معنی ہے، ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیراً باخبر ہے، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے، تمہارے سب کاموں سے، خبیراً باخبر، اور کانا کا معنی ہے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے، تمہارے سب عملوں سے باخبر ہے۔ تیسری آیت کا ترجمہ دیکھیں، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، واو کا معنی اور، توکل معنی بھروسہ رکھیں، علی کا معنی پر، لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وکفی باللہ وکیلا، واو کا معنی اور، کفا معنی کافی ہے، لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، وکیلاً کارساز، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ تو یہ تینوں آیتیں جو ہیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے، یہ تین آیتیں کیوں نازل ہوئیں، ان کے متعلق روایات کے اندر آتا ہے کہ کفار مکہ میں سے ابو سفیان بن حرب، عکرمہ بن ابو جہل اور ابو الاعور، یہ حضرات جو ہیں جنگ احد کے بعد، یہ تینوں مدینے میں آ کر، جو منافقین کا بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ملنے کی درخواست کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بت مثلا لات، عزا اور منات کا تذکرہ چھوڑ دیجئے، ہمارے ان بتوں کا ذکر آپ برائی کے ساتھ نہ کیا کریں، اور آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ جو شخص ان کو پوجے گا، ان کی عبادت کرے گا، یہ بت بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کا اور آپ کے رب کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، یعنی ہم آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، اور ہم آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی یہ بات بہت شاق گزری۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں ان کا سر قلم کر دوں، ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ آپ کی مجلس میں آ کر اس طرح کی بات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں ان کو امن دے چکا ہوں۔ پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دینے کا حکم دے دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے اتقی یہ واحد کا صیغہ ہے، صرف اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف حضور کو خطاب ہے، لیکن یہاں پر آگے جا کر دوسری آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ بما تعملون کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔
اب یہی جمع کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ در حقیقت حضور کے واسطے سے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو ہے کہ تم نے جو ہے کبھی بھی کافروں و منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ جو دعوت و تبلیغ کا کام تمہیں اللہ کی طرف سے سونپا گیا ہے، جو احکامات تمہیں اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں انہی پر عمل کرنا ہے اور وہی لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اسی کی وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے کا جو ہے طریقہ کیا ہے صحیح، اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا، وہ ایسے کہ جو بات بھی وحی کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے گی وہ سب جو ہے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے، کسی اور کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ آپ جو ہے دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اپنے مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہی کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پریشان ہونا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ 3 آیات تھیں، یہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور ترجمے کے ساتھ جو ہے اس سے متعلقہ جو الفاظ معنی ہیں اس کے وہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر الفاظ معنی میں سے یہ ان 3 آیات کے اندر کوئی جو ہے لفظ نہیں آ رہا، تو چنانچہ آپ الفاظ معنی اس کے یہاں پر سے کوئی یاد نہیں کرنے ان 3 آیات کے، یعنی کہ یہاں پر تو آپ ترجمے کے اندر تو یاد کر لیں گے کہ لفظ کا معنی، لیکن جو کتاب کے دوسرے صفحے پر دیے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر یہاں پر کوئی لفظ موجود نہیں ہے جو آپ یاد کریں گے۔ البتہ اس کے اندر ایک سوال ضرور موجود ہے کہ سوال نمبر 1 دیکھیں، السوال الاول، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ اب یہ سوال جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے اس سوال کا جواب۔ اب یہی 3 آیتیں اس سوال کا جواب ہیں، تو آپ جب یہ 3 آیتوں کا ترجمہ یاد کریں گے تو سوال نمبر 1 کا جواب آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا، تو آیت کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا آیات کا، اور سوال کا جواب بھی آپ کو حل ہو جائے گا، یہ بھی آپ یاد کر لیں گے۔ تو آپ نے ان آیت کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوال بھی حل کر لینا ہے۔